کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے میں جڑ کر غیب کے تذکرے کرنا یہ ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے. جو خود فرماتے ہیں اجلس بنا من ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو کچھ دیر کے لیے پر ایمان لے آؤں. میرے دوستوں عزیزو، جتنی مسجد سے باہر پھیلی ہوئی مادی شکلیں ہیں، ان شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین وہ ان ایمان کے حلقوں میں جڑ کر بیٹھنے سے حاصل ہوگا. ان ایمان کے حلقوں میں جڑ کر بیٹھنے سے حاصل ہوگا. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروایا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جتنے کائنات کا مادی نظام پھیلا ہوا ہے، اس سے نظام کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے اس کی تعلیم ہے کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان اور سائنس دونوں ایسے متضاد ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں. میری بات توجہ چاہے گی بہت. ایمان اور سائنس دونوں ایک دوسرے کے ایسے خلاف ہیں کہ ایمان تو ایک پتے کا حرکت کرنا بھی اللہ کی یاد دلائے گا. اللہ کی یاد دلائے گا. تمہاری ایسا کا ملفوظ ہے، میں اس کو برابر ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں. فرماتے تھے اگر ساری قوتیں جمع ہو کر ایک پتے کو حرکت دے کر پلٹنا چاہیں تو اللہ کے امر کے بغیر نہیں کر سکتی. ایک پتا اگر سوکھ کر گرتا ہے درخت سے، اللہ کے امر سے گرتا ہے. حضرت فرماتے تھے جتنا اسرافیل سور پھونکنے میں ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے سور پھونکنے میں اللہ کے امر کے منتظر ہیں، اتنا یہ پتا درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. سائنس اور ایمان ایسے دونوں متقابل ہیں کہ سائنس یہ سمجھائے گا کہ نظام کائنات کائنات سے چلتا ہے. جب نظام کائنات میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو لوگ سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کب ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے. وہ بتائیں گے ان کو، کہانیاں سنائیں گے ان کو. زلزلے آئیں گے تو سائنسدان یہ نہیں کہیں گے زنا سے زلزلہ آیا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں، ان کو نہیں معلوم. انہوں نے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، اس کی قدرت کو بھلا کر اور اس کے امر سے غافل ہو کر زلزلوں کے آنے کے اسباب زمینوں میں تلاش کیے. میں کچھ ضروری عبادت کریں، وہ پڑھاتے ہی نہیں کہ زلزلے آنے کی وجوہات ہیں. جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا، جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا. یہ کائنات کے سارے تغیرات کو کائنات سے جوڑتے ہیں. انبیاء کی دعوت اس کے بالکل برخلاف ہے. وہ ایمان کی تعلیم اس طرح دیتے ہیں کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے. ماہر موسمیات کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہوگی، اللہ کہہ رہے میرے علاوہ کسی کو خبر نہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. سوچیے آپ، ہم حج میں گئے، وہاں اخبار میں خبر آ گئی کہ زبردست طوفان آئے گا مینا کے دن اور بہت سخت خطرہ ہے. بہت سے مقامی لوگوں نے حج نہیں کیا کہ کیوں اپنی جان ہلاکت میں ڈالی. اخبار کی خبر آ گئی، ہمارے پاس بھی آئے، یہ خبر آئی ہے. میں نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اچھا ان سے پوچھا اخبار والوں سے قیامت کب قائم ہوگی؟ وہ کہتے ہمیں تو خبر نہیں. کہ جب قیامت کا قائم ہونا
قیامت کا قائم ہونا، نہ تجھے خبر، نہ جبرائیل کو خبر، نہ اللہ کے رسول کو خبر. اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے قرآن میں اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب قائم ہوگی اور بارش کب برسے گی. تو یہ کہاں سے آ گئے کہ قیامت کے قائم ہوگی تو خبر نہیں، ہاں بارش کی ہمیں خبر ہے. حالانکہ 5 باتیں اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں، ان کو کوئی نہیں جانتا. قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب برسے گی، رحم میں کیا ہے. یہ تو بیچارے بے عقل ہیں جو کہتے ہیں ہم عالم سے بتا دیں گے ایکس رے کر کے رحم میں کیا ہے. نہیں، یہاں کیا سوال ہی نہیں ہے. یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم بتا دیں گے کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے بچی ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے. یہاں تو سوال اس کا تھا عمر کتنی ہے، شقی ہے، سعید ہے، بدبخت ہے، نیک وقت ہے، مالدار ہے، فقیر ہے، عمر کتنی ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، کچھ پتہ نہیں کسی کو. جی ہاں، آگے یہ نہیں خبر کیا کمائے گا، یہ نہیں خبر کہاں مرے گا. وہ ساری چیزوں کا تو انکار کر دیا کہ ہمیں معلوم نہیں، بارش بتا دیں گے. سمجھتے تھے کہ تم ان کی خبر کی تکذیب کرو تو پھر تم اللہ کے خزانے سے اپنی مرضی کے مطابق بارش لو گے. اسی بات ہے. نظام کائنات کو ایسے سمجھ کر چلیں گے، اللہ نے کائنات کے حوالے کریں گے. جو اللہ کے نظام کو ایسے سمجھ کر چلیں گے وہ اللہ سے بارش اپنی مرضی کے مطابق لیں گے. تم ہم سے ہماری ذات سے ہونا تو تسلیم کرو، پھر ہم کریں گے تمہارے لیے. کیا جی نہیں، یہ تو بڑا معتبر اخبار ہے. لیکن بھائی ہم تو سمجھتے ہیں کہ قرآن سے زیادہ سچا کوئی اخبار نہیں اور اس اخبار سے جھوٹا کوئی اخبار نہیں، تو قرآن کے خلاف بول رہا ہے. تو مثال دے رہا ہوں. چنانچہ سارا حج نمٹ گیا، سب کچھ ہو گیا، عرفات، مینا، مزدلفہ، مینا کے بعد کا قیام ہو گیا، ایک بارش کا قطرہ کہیں نہیں. بھائی کیا ہوا، کہاں طوفان؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جوڑا اس لیے تھا تاکہ اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکلے. اس میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی. اس تو عام تصور ہے کہ مسجد نماز کے لیے ہے. نہیں، مسجد کے اعمال اس نماز میں وہ کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں. مسجد کے اعمال اور ایمان کے حلقے اس نماز دی میں وہ کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں. کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ پہاڑ سے آگ نکلی ہے اور سارے مدینے میں پھیل گئی ہے، تو تمیم داری سے کہا جا کے مسجد میں تمیم یہ آگ نکلی ہے، اس کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. ایسے تھے. یقین نہیں سیکھا جاتا ہے، یقین نہیں سیکھا جاتا ہے. فرمایا یہ تو ایک چنگاری ہے، اس کا پہاڑ میں داخل کرنے کیا مشکل کام ہے، کسی اور سے کرا لیجیے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، کسی اور سے کرا لیجیے. یہ بھی نہیں کہ کوئی پرانے صحابی ہوتے ہیں کام کرنے والے. تمیم داری سن ہجری کے مسلمان، وہاں اللہ کی ذات سے ہونا اس طرح سکھلایا گیا تھا کہ ایک سن ہجری کا مسلمان بھی بعد کے اسلام لانے والا، بہت بعد کا، وہ بھی اس قابل بنایا گیا تھا کہ یہ آگ نکلی ہے، اس کو پہاڑ میں داخل کرنا کوئی مشکل کام نہیں کر دے گا. ہاں، ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو کائنات سے پھیرا تھا، کائنات سے ہٹایا تھا. کہ نہیں، نظام کائنات سے کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ ایک ہی طرف بات ہو سکتی ہے، یا کائنات کے نظام کائنات سے متعلق، یا کائنات کے نظام خالق کائنات سے متعلق. کس طرح سے صحابہ کے یقین کو ہٹایا. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے. فرمایا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیل گئی؟ عرض کیا پہلے ایک کو ہوئی تھی پھر سب کو ہو گئی. فرمایا پہلے والے کو کہاں سے ہوئی؟ ایسے ایمان اس طرح سکھلایا گیا کہ پہلے والے کو کہاں سے ہوئی. ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ کا حکم ایک کے لیے تھا سب کو ہو گئی. حدیبیہ کے میں بارش ہوئی
فرمایا اس بارش سے بہت سے لوگ ایمان پر رہیں گے اور بہت سے کفر کریں گے. کہ کون کفر کرے گا بارش کی وجہ سے؟ فرمایا ہاں کہ وہ کفر کریں گے جو کہیں گے بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے. ایمان والے وہ ہیں جو کہیں گے بارش صرف اللہ کے امر سے ہوئی، اللہ کے حکم سے ہوئی. تو یہ مثالیں ہیں کہ آپ نے اپنے صحابہ کے یقین کو، ان کے عقیدے کو، ان کے خیال کو، ان کی ذہنیت کو کائنات سے ہٹا کر خالق کائنات کی طرف موڑا ہے کہ پھر سہولت ہوگی کہ تم اپنی مرضی کے مطابق جب چاہو بارش دو، جب چاہو رکوا دو. جی ہاں، صحابہ مسجد ایسے چل کر آتے تھے جیسا یعنی اللہ کے نظام میں کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس لیے آ رہے ہیں مسجد میں. سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں. نظام کائنات میں تبدیلی چاہتے ہیں، کیسے؟ مسجد آ کر. آپ قصے دیکھیں صحابہ کے. ہاں، یہ نہ کہیں کہ وہ تو صحابی تھے ہو گیا، بالکل نہیں. یہ بات غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے کہ وہ تو صحابی اس لیے ہو گیا. نہیں، بالکل نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ اس امت کی اس زمانے میں ایک مومن کی 10 صحابہ کے بقدر مدد اور 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر دینے والے ہیں. روایت میں 10 گنا مدد اور 50 گنا اجر ایک صحابی کے مقابلے میں. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ گیا وہ زمانہ مدد کا اور نصرت کا، ایسا نہیں ہے. یہ تو شیطان نے ایک مایوسی پیدا کرنے کے لیے یہ خیال پیدا کیا ہے کہ جو مدد صحابہ کی ہماری تو ہوگی نہیں. ایسا نہیں ہے، مدد تو ضعف کے بقدر ہوگی، مدد ضعف کے بقدر. مگر ضابطوں پر آ جاؤ پہلے. تو میں نے عرض کیا کہ وہ مسجد اس لیے آتے تھے کہ یہ نظام ٹھیک کرنا ہے. اب باہر کے نظام کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے. وکیل مقدمہ آ گیا تو وکیل دیکھے گا، اور قرضہ آ گیا تو بینک دیکھے گا، اور بیماری آ گئی تو ڈاکٹر دیکھے گا. جی ہاں، اب یہ ہے، یہ جو مسجد کے ذریعے مسائل اللہ سے حل کرائے جاتے تھے وہ سارے مسائل باہر کی شکلوں پر تقسیم ہو چکے ہیں، اور یہ مسائل انہی سے متعلق ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ناکامی کا راستہ ہے. حضرت فرماتے تھے جنہیں کائنات کی شکلوں سے کامیابی نظر آنے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. اس کا بیان کا ٹکڑا ہے جو میں نے عرض کیا. یہ کامیابی کا دھوکہ ہے کہ تمہیں شکلوں میں کامیابی نظر آوے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. جی ہاں، دریائے نیل چڑھتا نہیں تھا، ایک لڑکی کو مزین کر کے اور اس کو زیور پہنا کر اور اس کو تیار کر کے دریا میں ڈالا جاتا تھا، اور بخوشی لوگ ڈالتے تھے کیونکہ پانی سب کی ضرورت ہے. پانی سب کی ضرورت ہے. سب اس سے خوش تھے کہ ٹھیک ہے، اگر ایک لڑکی کی جان جاتی ہے اور پانی دریا کا اوپر آ جاتا ہے تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جانیں بچیں گی، ورنہ پانی نہیں ہوگا تو ہزاروں مریں گے. ایک لڑکی کو پانی میں ڈال دینا کون سی مشکل بات ہے. اس عادت کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر کو جب خبر کی گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی سے خط لکھا دریا کو. خط لکھا. جی ہاں، یہ نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، دریا تو ہمارے قابو کی چیز نہیں ہے. کیوں بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں، دریا تو ہمارے قابو کی چیز نہیں ہے. ایسے خط لکھا ہے تمہوں نے دریا کو جیسے کسی اطاعت کرنے والے غلام کو حکم دیا جاتا ہے. اگر تیرا چلنا اپنی مرضی سے ہے تو ایک قطرہ بہ کے دکھلا، اور اگر تیرا چلنا اللہ کے امر سے ہے تو عمر تجھ سے کہتا ہے کہ اپنی عادت ختم کر. بھلا دریا کوئی عقل رکھتا ہے کہ وہ پرچہ پڑے گا؟ سوچو. ختم یہ باتیں، ختم ہوئی بات. ہمارے دلوں میں جتنا اللہ کے غیر کا رعب اور جتنا تاثر ہے صرف خدا کی قسم اس لیے ہے کہ اب اللہ کو بولا جانا اور ان واقعات کا بیان کرنا ختم ہو گیا، جن واقعات کے بیان کرنے سے صحابہ کے زمانے کی مددوں کا یقین اور تاثر پیدا ہوتا تھا. اب زمانے میں تذکرے ہیں ایمان والوں کے درمیان، اس زمانے کے فقراء حکام کے، اس زمانے کے وزراء فقراء کے، ان کے تذکرے ہیں. اللہ کے اعداء دین کا تاثر دلوں میں پیدا ہوا ہے اللہ کے تذکروں کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو جب یہ تاثر ہوگا
تو دین تو دو، تو دین کیسے واقع رہے گا؟ چھوڑو دین کو، شروع سے کہہ رہا ہوں. کسی کے دل میں قانون کا رعب، کسی کے دل میں ماحول کا رعب، کسی کے دل میں اپنے اعزا اقارب کا رعب. جب اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں تو اس کے دین پر چلنے کے لیے قوت کہاں سے ملے گی؟ آدمی کمپنی کا ملازم ہوتا ہے، اس پر کمپنی کا رعب ہے، میں سو نہیں سکتا، مجھے کمپنی کا کام ہے، میں غائب نہیں ہو سکتا، میرے ذمہ کمپنی کا کام ہے. ایک کمپنی کا ملازم وہ پابند ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ اس کے اس کارخانے میں پابند نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا دریا کو، اور دریا میں خط ڈالا گیا اور پانی اوپر آ گیا. یہ صحابہ کے واقعات صحابہ کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بھی ذرا سمجھنا چاہیے. آج کل تھوڑا بہت تاریخ کے طور پر یہ چیزیں مدرسے میں پڑھا دی جاتی ہیں. سننا والی صاحب یہ چیزیں مدرسے میں پڑھا دی جاتی ہیں تاریخ کے طور پر، اور جہاں یہ ماحول نہیں ہے، جہاں محض دینی پڑھائی جاتی ہے، وہاں تو اتنا بھی نہیں ہے، اور اس کو پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، کچھ صحابہ کے بارے میں جانکاری ہو گئی. حالانکہ یہ واقعات قیامت تک آنے والی امت کو اللہ کا تاثر پیدا کرنے اور پچھلی مددوں کے واقعات اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ وہ والے اعمال سامنے آئیں کہ وہ یہ ضابطے، یہ فائدے، یہ نصرتیں کن اعمال پر تھیں. جو واقعات بتائے جاتے ہیں مدد کے، وہ تو عمل کی قوت کو بتانے کے لیے ہیں، نہ کہ صحابہ کی طاقت کو بتانے کے لیے. ولی کی ولایت ولی کے تعارف کے لیے نہیں ہے، ولی کی کرامتیں بیان کرنا ولی کی تعارف کے لیے نہیں کہ فلاں صاحب کی یہ کرامت ہے، فلاں صاحب کی یہ کرامت ہے، فلاں صاحب کی یہ کرامت ہے. نہیں، کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں. کرامتیں بعد والوں کو ان اعمال کی قوت بتانے کے لیے ہیں جن اعمال پر اللہ نے اولیاء کا اکرام کیا ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. صحابہ کی نصرت سے، صحابہ کی غیبی نصرتوں سے دو چیزوں کی قوت بتانا ہے، دعوت اور عبادت. کہ دعوت عبادت پر کیا مددیں ہوں. اس سے صحابہ کا تعارف مقصود نہیں ہے صرف. یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے کر لیا، ہو گیا، وہ گزر گیا وہ زمانہ، اس نے ہمیں مایوس کر دیا کہ جو مدد صحابہ کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی، لہذا جو کچھ تھوڑا بہت اس دنیا کے ٹکڑے مل جائیں یہ اپنا کافی ہے گزارے کے لیے. نہیں، اللہ نے مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے صحابہ کی مدد کی ہے. یہ مدد کے ضابطے ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ صحابہ ایسے مسجد کی طرف بڑھ کر آتے تھے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، بارش بند کرانی ہو، بارش شروع کرانی ہو، کچھ بھی ہو، مسجد آ جاؤ، اللہ سے کہیں گے. میں ابھی پچھلے دنوں اجتماع تھا میوات میں، وہاں کچھ مسائل چل رہے تھے عوام کے، حکام کے. تو میں پوچھنے لگا، میں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دو، اگر تم میں سے کوئی کسی وزیر کی کوٹھی میں جا کر بیٹھ جائے اور وہ وزیر یہ کہے اس سے کہ تیرا یہ کام میں کرا دوں گا ابھی، تو بتاؤ اس وقت اس وزیر کی کوٹھی میں بیٹھ کر اس کو باہر کے کسی سبب کا خیال آ سکتا ہے؟ میں نے ایک سوال کیا، آپ سے بھی کرتا ہوں. باہر کا کوئی سبب، کوئی وکیل کرا دے، کوئی آدمی میرا کام کرا دے، خیال آ سکتا ہے؟ جب اس سے وزیر کہہ رہا ہے اپنی کوٹھی میں اپنے پاس بٹھا کر کہ تیرا کام میں بھی کر دیتا ہوں، تو اس کو اتنا اطمینان تو ہوگا نا
کہ مجھے باہر کسی کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ ذرا مجھے ہانا تو کریں گے تاکہ میں سمجھوں کہ آپ میری بات سمجھے. سوچو، جس وقت یہ وزیر کوٹھی بیٹھا ہوا ہے اور وزیر کہہ رہا ہے تیرا کام میں ابھی کرتا ہوں، اس وقت اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اسے باہر کی کسی طاقت کا، کسی سبب کا، کسی فرد کا خیال نہیں آئے گا. جب یہ کہہ رہے کرنے کو میرا کام، تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں. سوچنے کی بات ہے، اگر وزیر جو فقیر ہے، محتاج ہے، اس کے گھر بیٹھ کر اس کے کہنے سے اس سے باہر کا سارا نظام کا یقین نکل سکتا ہے، تو اگر مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے ہونا سوچو گے اور بولو گے تو بتاؤ باہر کی شکل کا یقین نہیں نکلے گا؟ سوچنے کی بات ہے، مگر معمولی نہیں ہے. مسجد میں کیوں بیٹھے؟ مسجد میں کیوں آئے؟ میرے حضرت کی باتیں میں آج کر رہا، بالکل یہ سارے بیانات حضرت کے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، مگر ہمارے ساتھیوں کے پڑھنے کا معمول نہیں ہے. یہ حق کی بات ہے. یقین کے بننے کی جگہ مسجد ہے، کیونکہ مسجد سے باہر کا جتنا نظام پھیلا ہوا ہے یہ سارا نظام مادی نظام ہے. اللہ کے غیر سے ہونے کا ماحول باہر ہے، اللہ کے ذات سے ہونے کا ماحول مسجد میں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایمان کے بننے کی جگہ مسجد ہی ہے. ایمان کے بننے کی جگہ مسجد ہی ہے، کیونکہ جس گھر میں آدمی کا آنا جانا ہوتا ہے اس گھر والے سے تعلق ہوتا ہے. جس گھر میں دل لگتا ہے اس گھر والے سے تعلق ہوتا ہے. بہت آسان بات ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے لیے اللہ کے گھر سے تعلق اصل ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے. یہ تو پکی بات ہے، جتنے مومن کو حرام سے روک دے. آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ گیا جنت میں. تو یہاں اخلاص سے نیت تو مراد ہے نہیں، اس کی نیت ٹھیک ہو. آج کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب تصحیح نیت، اخلاص کا مطلب تصحیح نیت. آپ نے فرمایا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہا وہ گیا جنت میں. صحابی نے سوال کیا وما اخلاص ہوا؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اخلاص یہ ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہو. فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. کہنے والے کو حرام سے روک دے، اس کا اخلاص ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص حرام سے بچا لے اپنے آپ کو، میں اپنی ضمانت پر اس کو جنت میں داخل کروں گا. میں ضامن ہوں اس کی جنت میں داخلے کا، ضمانت لیتا ہوں. اس شخص کے جنت میں داخلے کی میں ضمانت لیتا ہوں جو اپنے آپ کو حرام سے روک لے. تو اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے. اس لیے میں فرمایا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. صحابی نے سوال کیا کسے ایمان کہتے ہیں؟ فرمایا یہ تجھے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے. آسان بات ہے. اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. جب تجھے نیکی اندر سے خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے. ذرا میں اور آپ اپنی حالت پر ذرا سا غور کریں. گناہ کر کے خوشی ہوتی ہے اور نیکی کر کے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور کوئی نیکی چھوٹ جائے تو کوئی غم نہیں. نیکی چھوٹ جائے تو کوئی غم نہیں. اس لیے فرمایا کہ ایمان کو اس کی علامتوں کے ساتھ، ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کیا جائے. اس لیے فرمایا کہ مومن یہ سر سے لے کر پیر تک ایسا ہوگا کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئیں گے کہ ہاں یہ اللہ والا ہے. ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے. ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے.
آج کل یہ ذرا غلط رخ پڑ چکا ہے عام طور سے کہ بھائی کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، ایمان تو دل میں ہوتا ہے. ایمان تو دل کی چیز ہے. آپ کسی کے ظاہر کو مت دیکھیں، کون ظاہر میں کیسا ہے، کون کیسا ہے. ایمان تو دل کی چیز ہے، وہ دل میں ہے. یہ شیطان کا ایسا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا ایسا دھوکہ ہے جس نے سارے معاشرے کو ختم کیا ہے یہ کہہ کر کہ ایمان دل کی چیز ہے، اس کو ظاہر میں مت دیکھو. نہیں، ایمان تو تیری شادی میں دیکھا جائے گا، ایمان تو تیرے پردے میں دیکھا جائے گا، ایمان تو تیری تجارت اور معاملات میں دیکھا جائے گا، ایمان تو تیرے معاشرے اور عبادات میں دیکھا جائے گا. ایمان تو سارے احکام میں ایسے دیکھا جائے گا جیسے لے کے سر سے لے کر پیٹ تک ہر روئے کے ساتھ خون دوڑ رہا ہے کہ یہ پورا بدن ہے. تیرا جو حصہ بدن خون سے خالی ہوگا وہ تیرا حصہ مفلوج ہوگا، ختم ہو جائے گا. ایک انگلی کا دوران خون بھی ختم ہو جائے تو وہ انگلی سوکھ جائے گی. ایمان تو خیال چیز نہیں ہے. میری بات یاد رکھو کہ ایمان کا مظہر، ایمان کے ظاہر ہونا، کہ ایمان کا ظاہر ہونا سب سے زیادہ اتباع سنت میں ہے. اس لیے کہ صاف فرما دیا کہ تم نے کہا اس وقت تک آدمی مومن ہو نہیں سکتا جب تک ساری دنیا کے طریقے، ساری دنیا کے تعلقات اور ساری دنیا کے جو ہے طریقے، ان سب کے مقابلے میں یہ اللہ کے رسول کے طریقے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں تو ہو نہیں سکتا مومن. ساری دنیا ان کے طریقے، جب تک یہ ان سب سے نبی کے طریقوں کے مقابلے میں نفرت نہ ہو تو تب تک بوالا ہو نہیں سکتا. تو ہم نے عرض کیا کہ ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے، ایمان تو ظاہر ہو کر رہے گا. ایمان تو ظاہر ہو کر رہے گا کہ ایمان کو ظاہر کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت آئی، فرمایا، دیکھتے ہی فرمایا کہ تم کیا ہو. وہ جماعت خود کہتی ہے صحابہ کی کہ ہمارے حلیہ کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ ہم ایمان والے ہیں. ہمارا حلیہ دیکھا آپ نے، سر سے لے کر پیٹ تک. آدمی اس حلیے سے شرماتا ہے، اس حلیے سے شرماتا ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ حلیہ کسی مولانا کا ہے، یا یہ حلیہ کسی بزرگ کا ہے، یہ حلیہ کسی شیخ کا ہے. میں تمہیں کیا بتاؤں، سنت کا حلیہ کسی شیخ کا حلیہ بن کر رہ گیا. حالانکہ آپ نے فرمایا کہ میرے 100% صحابہ میرے حلیے میں، میرے 100% صحابہ یعنی 100% مسلمان میرے حلیے میں ایسے رنگے ہوئے ہیں کہ اگر سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، جیسے یہ سیاہ بال پورے بیل میں الگ نظر آتے ہیں، اس طرح میرے صحابہ الگ نظر آئیں گے. بالکل. ہاں، اس میں اختیار نہیں دیا گیا تھا مسلمان کو کہ آپ جس طرح چاہو رہو، آپ جس طرح چاہو رہو، آپ کی اختیار ہے. نہیں، آپ جیسے چاہو شادی کرو، آپ جیسے چاہو زندگی گزارو. نہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام صرف فرائض کے ادا کرنے کا نام نہیں ہے. فرائض تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں. یہ سنو، جس اسلام کو ہم نے کافی سمجھا فرائض سے، وہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں. شرائط جیسے کسی ملک میں داخلے کا ویزا ہوتا ہے، اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. آپ ویزا دکھلائیے ورنہ آپ کو واپس کر دیں گے. دیکھ لو، آپ جب کوئی اسلام میں داخل کیا جاتا تھا تو اس کو کہا جاتا تھا کہ آپ شہادتین کی گواہی دیں گے، شہادتین کی گواہی دیں گے، نماز قائم کریں گے،
زکوٰۃ ادا کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، بیت اللہ کا حج کریں گے. یہ آپ کی شرائط ہیں. اگر شرائط منظور ہیں تو اسلام میں داخلہ ہے. جن فرائض کو ہم نے پورا اسلام سمجھا وہ فرائض تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہے. یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں. آپ کے گھر کی بنیادیں کہاں ہیں؟ چھت پر ہیں یا دوسری منزل میں ہیں یا تیسری منزل میں ہیں یا زمین کے اوپر ہیں؟ کہاں ہیں آپ کے گھر کی بنیادیں؟ یہ گھر کی بنیادیں تو زمین کے نیچے گئی ہیں. بنیاد کافی نہیں ہے، بنیاد پر تعمیر کی ضرورت ہے. تعمیر بنیاد کے بغیر قائم ہو نہیں سکتی کہ تعمیر دھس جائے گی. تعمیر کا عمارت کا وزن اس کا فاؤنڈیشن لے گا، اس کی بنیاد وزن لے گی. ایسی بھی ایک قسم ہے جو کہتی ہے کہ بھائی نماز ہے، ذکر، حج اور روزہ ہے، یہ تو تمہارا اللہ کا معاملہ ہے، تم جانو، تمہارا اللہ جانے، اس کا موقع مطلب نہیں ہے. ہمیں تو بھائی معاشرہ ٹھیک ہونا چاہیے، معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، جی ہاں، اور اخلاق اچھے ہونے چاہیے. دیکھو سنو غور سے، یہ شیطان کا دوسرا دھوکہ ہے کہ فرائض کو چھوڑو، یہ تو ہمارا اللہ کا معاملہ ہے. کہ فرائض کے بغیر اس طرح معاشرہ قائم نہیں ہوگا جس طرح بنیاد کے بغیر عمارت قائم نہیں ہو سکتی. فرائض بنیاد ہیں. اگر فرائض نہیں ہیں تو اچھے اخلاق کا، اچھے معاشرے کا اس طرح بدلہ مل جائے گا جس طرح اللہ کو نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ مل جائے گا. فرائض کے بغیر آخرت کا بدلہ نہیں ملے گا. آپ یہ چاہیں کہ میرے اخلاق بہت اچھے ہوں، مجھے آخرت سے اجر ملے، کہ نہیں، آخرت میں اجر ملنے کے لیے فرائض شرط ہے. کیوں بھائی؟ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ آپ فرائض کو سمجھ کے چھوڑ دیں گے میرا اللہ کا معاملہ ہے. کہ فرائض کی ادائیگی پر اخلاق، معاملات، معاشرے کے اعمال کا اجر ملے گا قیامت میں. ورنہ یہ راستہ غیروں کا ہے کہ وہ اگر فرائض قبول نہیں کرتے ہیں تو اللہ ان کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں دے کر نمٹائیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا.